بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار میر۔ ناظرین، آج ضلع چکوال کے جتنے بھی وہ امیدوار ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لاہور موجود تھے، کیونکہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا اور اس کی صدارت جو ان کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف انہوں نے کی، جبکہ پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف اور دیگر جو اعلیٰ قیادت ہے، جو سینئر قیادت ہے، وہ بھی موجود تھے۔ ضلع چکوال کی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کو لے کر آج انٹرویو کا حتمی وہ مرحلہ تھا۔ NA-58 اور NA-59 کے حوالے سے متعدد ایسے لوگ ہیں، متعدد ایسے امیدوار ہیں جو کہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ٹکٹ، جو کہ اس وقت سب سے زیادہ ہاٹ کیک ہے اور سب کا یہ خیال ہے کہ جس کو ٹکٹ مل گیا اس کی کامیابی یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ کافی کھینچا تانی ہے، کافی زور لگایا جا رہا ہے۔ NA-58 پر جس طرح ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ مقابلہ بڑا سخت ہے، اسی طرح 59 کو لے کر بھی خواہش مندوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور ابھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی انٹرویو مکمل بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی کارروائی وہاں چل رہی تھی کہ یہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے ٹکٹ کنفرم کرنے کی جو ایک افواہیں ہیں وہ چلا دی گئی۔ ویسے یہ کسی کی ذاتی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی کے حوالے سے یہ فیصلہ اتنی جلدی آنا ویسے بھی ممکن نہیں ہے، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر ایک نے اپنی پسند کے مطابق اس کو رنگ دیا اور لاہور انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتا دیا کہ NA-58 پر کون آ رہا ہے اور NA-59 پر کون ہوگا، اسی طرح PP-20 پر کون پسندیدہ ہے، PP-21 پر کس کی نظر انتخاب کس پر ٹھہری ہے اور PP-22 پر کس کو آزمایا جا رہا ہے، جبکہ PP-23 کے لیے کس کو میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پر چلنا ہو گیا، چلتا رہا اور بڑے دعوے بھی کیے جاتے رہے، حالانکہ اس وقت لاہور میں انٹرویو چل رہے تھے اور انٹرویو کے بعد بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ امتحان ہے جس کا فوری رزلٹ نہیں آنا۔ ویسے بھی جب بھی آپ کمرہ امتحان میں بیٹھتے ہیں تو باہر نکلنے والا ہر کینڈیڈیٹ یہی کہتا ہے کہ میرا جو آج ٹیسٹ ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے، اچھے مارکس کی توقع ہے، لیکن وہ مارکس کب ملتے ہیں؟ جب بورڈ اعلان کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو پارلیمانی بورڈ ہے اس کا اعلان ابھی نہ ہوا ہے نہ ہونا تھا، اور یہ سب کو پتہ بھی تھا۔ یہ کم سے کم اگر آپ کہہ لیں کہ بہت جلدی بھی ہوا تو 18 دسمبر سے پہلے شاید نہ ہو سکے، اور ابھی کیونکہ شیڈول کا اعلان ہونا ہے تو ان کی طرف سے بھی انتظار ہے شیڈول کا اعلان ہو۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے گزارش کی تھی کہ کوئی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ وہ قبل از وقت اپنی پارٹی کے اندر کوئی ایسا ماحول پیدا کر دے جو اس کے لیے اچھا نہ ہو۔ ویسے بھی آج سب سے پہلے کام تو یہ کیا گیا کہ حلف برداری کی تقریب بھی ہوئی، جتنے شرکاء تھے، جتنے خواہش مند تھے ٹکٹ حاصل کرنے کے، ان سے حلف بھی لیا گیا کہ جناب آپ کو ٹکٹ نہ بھی ملا تو اس پارٹی کے ساتھ آپ وفادار رہیں گے اور جس کو ٹکٹ ملا اس کو جتوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ حلف تو اب سب نے اٹھا لیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ جب ٹکٹ ملے گا تو پھر رد عمل ہوتا کیا ہے۔ تو مختصراً اس حوالے سے یہی ہے کہ ہنوز دلی دور است، ابھی اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہاں، اس میں مشاورت کا عمل جاری رہے گا، وہ کمیٹیوں کی شکل میں بھی مشاورت ہوگی، وہ اور معاملات بھی دیکھے جائیں گے، اور اس میں سب سے بڑی اور اہم چیز جو آپ کہہ سکتے ہیں نون لیگ کے لیے وہ گلے کی وہ ہڈی بن چکا ہے کہ جس کو نہ وہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ حکم تو ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی، کیوں لیگ کے ساتھ بھی۔ اب نون لیگ وہ جماعت ہے خاص طور پر پنجاب میں کہ ہر حلقے میں اس کا ایک مضبوط امیدوار موجود ہے۔ پارٹی کو تو فی الوقت یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو پیچھے ہٹایا جائے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے دیگر پارٹیوں کو موقع دیا جائے، لیکن یہ موقع تو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع آپ دیں گے تو تبھی آپ کو بھی موقع ملے گا۔ اس لیے یہ مشاورت کا عمل ہے، چاہے جہانگیر ترین صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی ملاقات، اب یہ ملاقات صرف چائے پینے کے لیے تو نہیں تھی، ظاہر ہے اس میں بھی یہی باتیں ہوئی ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ تو یہاں پر سردار ذوالفقار خان دلہ جو کہ سٹنگ MNA تھے، تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان
پارٹی میں شامل ہوئے تو ایسے تو نہیں ہوئے، ظاہر ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ کہا گیا ہوگا، ان کو بھی کچھ تسلی دی گئی ہوگی، تو وہ بھی پر امید ہے۔ تو اس قسم کے معاملات ہیں جو کہ ابھی مسلم لیگ نون اپنے ٹکٹ ہولڈرز کا اعلان نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر انہوں نے اعلان کر دیا تو پھر یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ ہے یہ کہیں پیچھے چلا جائے گا، تو اس لیے یہ ٹائم بالکل لیں گے، کمیٹیاں بنیں گی، مشاورت ہوگی۔ ہاں ایک بات ہے کہ اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے کرنا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، جس کو وہ ٹکٹ دیں گے وہی ٹکٹ ہولڈر ہوگا۔ باقی جو ریمارکس ہیں، جو آبزرویشن ہے، اس کو آپ ایسے ہی جانیں جس طرح ایک عدالت میں کیس لگا ہوتا ہے اور جج اپنے ریمارکس دے رہا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ فیصلہ اس کے مطابق ہی آئے، بلکہ اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ فیصلہ تو اس کے برخلاف ہو جاتا ہے، تو ریمارکس پہ نہ جایا جائے، وہ صرف اپنی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جب امیدواروں کا انٹرویو کرتے ہیں تو ان سے بہت کچھ پوچھتے ہیں، جس طرح کہ آج بھی پوچھا گیا امیدواروں کے حوالے سے مختلف جو قومی ایشو ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی رائے لی گئی کہ امیدوار اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کس طرح اس کے بارے میں وہ اظہار خیال کریں گے یا کیا وہ رائے رکھتے ہیں، تو یہ بھی سلسلہ چلا۔ لیکن حتمی فیصلہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں وہ نواز شریف کریں گے۔ ہاں ایک بات آج ضرور ہوئی اور وہ ہونی بھی چاہیے تھی، وہ ذکر تھا مرحوم چودھری لیاقت علی خان کا، اس حوالے سے ظاہر ہے ان کی فیملی اور ان کی خدمات اتنی زیادہ تھیں کہ میاں محمد نواز شریف نے برملا اس کا اعتراف کیا، انٹرویو شروع ہونے سے پہلے بھی اعتراف کیا، اور یہ اعتراف ضرور ہونا چاہیے تھا۔ اس کو تو سنجیدہ لیا جا سکتا ہے، لیکن باقی جو معاملات ہیں جتنے ٹکٹ کے حوالے سے وہ کوئی پارٹی یہ رسک نہیں لیتی کہ کسی ایسے کمزور کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دے دے جو کہ سیٹ ہی نہ جیت سکے۔ یہ تو ہے نون لیگ کے معاملات، اور اس وقت خبروں میں سارے یہی چل رہے ہیں۔ اب دوسری طرف جو پکچر ہے اپوزیشن جماعتوں کی، وہاں پر کیا کھچڑی پک رہی ہے، آیا پک بھی رہی ہے یا نہیں؟ تو ایک بات کی تو بالکل تسلی رکھیں کہ یہ کھچڑی نہ صرف پک رہی تھی بلکہ اب تو پک کے تیار ہو چکی ہے، لیکن اس کے اعلان کرنے کے لیے کہ آئیے کھچڑی پک چکی ہے، تیار ہے، تو اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے اور خاص موقع بھی چاہیے۔ اس موقع کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایک تو 15 دسمبر کو فیصلہ سنایا جائے گا، جو چودھری ایاز امیر ہیں ان کے جو بیٹے، ان کے حوالے سے جو کیس ہے اس کا فیصلہ 15 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ آنا یہ بڑا اہم ایک قدم ہوگا، ایک اہم موقع ہوگا، تو آنے دیجیے اس فیصلے کو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اور امیدواران ہیں وہ بھی اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، چاہے وہ حلقہ 58 ہو یا 59 ہو، مضبوط امیدوار وہ میدان میں اتارنے کی پلاننگ ہے اپوزیشن کی، اور وہ مضبوط امیدوار موجود بھی ہیں، جس طرح چودھری ایاز امیر ہیں، علی ناصر بھٹی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حلقہ PP 20 کے حوالے سے چودھری تیمور علی خان ہیں، طلعت محمود ہیں، یہ تو سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ PP 21 میں طارق افضل کالس وہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم 59 کی بات کریں، چودھری پرویز الہی اعلان کر چکے ہیں، محترمہ فوزیہ بیرام جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں، اس کے علاوہ غزالہ چودھری وہ بھی اعلان کر چکی ہیں، دیگر اور لوگ بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حافظ عمار یاسر وہ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ بھی امیدوار کی حیثیت سے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے نام گنوائے ہیں، اگر واقع ہی ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ یہ الیکشن لڑیں تو پھر کانٹے دار مقابلے یہاں ہونا وہ طے ہے۔ اس لیے انتظار کریں، یہ سیاست ہے، یہاں روز آپ کو نئی خبریں ملیں گی، روز آپ کو نئے معاملات کا سامنا ہوگا، بس آپ نے سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سارے جھوٹ میں سے سچ کو تلاش کرنا ہے۔ سچ بالکل آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔